اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا و حبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ سیما الصدیقۃ الشہیدہ صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد فقال مولانا صاحب العصر والزمان ان لی فی ابنۃ رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلوات پڑھنے والے محمد و آل محمد۔ زائرین کرام، میرے واجب الاحترام علماء، طلباء دینی، پروردگار آپ سب کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے، آپ کی زیارت قبول ہو، آپ کی تمام حوائج دعائیں پروردگار بحق کے حضرت معصومہ اور جن ہستیوں کا آج ذکر ہونا ہے ان کے صدقے قبول و منظور فرمائے۔ چونکہ شب بدھ بھی ہے اور یہ رات خاص ہے ہمارے آقا اور مولا امام وقت کے ذکر کے ساتھ، اور ایام فاطمیہ بھی ہیں، تو ان دو ہستیوں کا اور اسی موضوع پر ہی انشاءاللہ کچھ جملے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ جس کلام کو میں نے اپنا موضوع قرار دیا ہے وہ ہمارے وقت کے مولا کی کلام ہے، امام زمان صلوات اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد۔ فرماتے ہیں کہ میں مہدی کے لیے اگر کوئی ذات اسوہ ہے کہ جس کے نقش قدم پہ مہدی چل رہا ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ فرماتے ہیں ان لی فی ابنۃ رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ کائنات میں اگر کوئی ذات مہدی کے لیے اسوہ حسنہ ہے تو وہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، یعنی جس آقا کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جنہوں نے شرق اور غرب پر الہی حکومت قائم کرنی ہے، انہوں نے اپنے لیے بی بی صدیقہ بی بی زہرا کو اپنے لیے اسوہ قرار دیا ہے کہ میں مہدی زہرا کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں۔ اس لیے ہماری روایات میں یہ آیا ہے کہ مولا جب تشریف لائیں گے، اللہ ہم سب کو وہ زمانہ دکھائے جو وہ حکومت قائم کریں گے کہ جس کی کوئی نظیر ہی نہیں، پوری زمین ان کے اختیار میں ہوگی، شرق و غرب پر الہی حکومت قائم ہوگی، پوری دنیا عبادت خدا میں مشغول ہوگی، زمین عدل و انصاف سے بھرے گی، لوگ جو ہیں وہ علم و حکمت سے بھریں گے۔ اس حکومت کا ایک نام مولا دولت الزہرا رکھیں گے کہ یہ میں مہدی کی حکومت نہیں ہے، یہ ہماری ماں زہرا کی حکومت ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو جب ہمارے وقت کے امام بی بی دو عالم کو اپنے لیے اسوہ قرار دے رہے ہیں تو ہم کیوں نہ قرار دیں؟ ہمارے لیے بھی بی بی اسوہ ہے، ہمارے لیے بی بی اسوہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں ہم اتنے فضائل بیان کرتے ہیں بی بی دو عالم کے، ان کی سیرت کو بھی بیان کریں تاکہ اس سے درس لیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ 18 سال کی عمر میں بی بی فاطمہ اس مقام تک پہنچی کہ اولین و آخرین میں کوئی خاتون اس مقام تک نہیں پہنچی۔ حالانکہ بڑی بڑی ہستیاں گزری، بی بی حوا گزری، بی بی آسیہ گزری، بی بی مریم گزری، بی بی خدیجہ جو خود مادر ہیں بی بی کی، لیکن اللہ نے اگر سیدۃ النساء العالمین قرار دیا ہے تو وہ فاطمہ زہرا کو قرار دیا،
انسان کتنا کمال پاتا ہے. جی مجھے یاد آ رہے ہیں علامہ اقبال رحمت اللہ کے کچھ اشعار جو انہوں نے بی بی کے حوالے سے بیان کیے. چونکہ اشعار مجھے زبانی یاد نہیں ہوتے، اشعار ہیں بھی فارسی میں، تو میں لکھ کے لے کے آیا تھا. اگر آپ کا مزاج ہے تو میں آپ کی خدمت میں چند شعر علامہ اقبال کے پڑھوں جو انہوں نے بی بی زہرا کی عقیدت میں بیان کیے. علامہ اقبال دنیا جانتی ہے، شاعر مشرق کو. کون نہیں جانتا علامہ اقبال؟ علامہ اقبال فقط ایک شاعر تھوڑے تھے، علامہ تھے. اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم، نابغہ، سب سے بڑا عارف. دنیا کے اندر اس طرح کی چند ہستیاں ہیں، یعنی محمد و آل محمد کے بعد ایسی ہستیاں جنہوں نے بشریت کی اصلاح کے لیے عظیم قدم اٹھائے، ان میں سے ایک علامہ اقبال. اور یہ تو فخر ہے ہمارا بالخصوص مملکت پاکستان کا کہ جس کے اندر علامہ اقبال جیسی شخصیت ہے کہ جس پر دنیا اسلام فخر کرتی ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں، فارسی میں شعر ہیں، میں ساتھ ساتھ ترجمہ کروں گا. کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. بی بی مریم جو ہے اس نے جو عزت پائی ہے وہ اس لیے کہ وہ مادر عیسیٰ تھی. بی بی مریم کی عظمت کہ اللہ نے اس کو عیسیٰ جیسا فرزند عطا کیا. اس لیے بی بی مریم، خدا نے اس ہستی کو چونکہ عیسیٰ دینا تھا اس لیے مریم کو اللہ نے یہ عظمت دی. لیکن اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز، مریم کو تو ایک نسبت سے عزت ملی، زہرا کو 3 نسبت سے عزت ملی. اب جناب اقبال جو ہیں وہ باری باری وہ 3 چیزیں بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین. فاطمہ کون ہے؟ کہ جو محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہ جسے اللہ نے سید الانبیاء جیسا باپ عطا کیا. مریم کو ایسا باپ نہیں ملا. آن امام اولین و آخرین. اور یہ نبی کون ہے کہ جو جتنے پیچھے گزر گئے، چاہے نبی ہی گزر گئے، سب کا امام ہمارے پاک پیغمبر، اور جتنے آئیں گے سب سے افضل اور سب کے امام ہمارے پیغمبر. اس کے بعد فرماتے ہیں آنکھ جان در پیکر گیتی دمید. کون پیغمبر؟ فاطمہ کس کی بیٹی ہے؟ اس محمد کی بیٹی ہے کہ جس نے کائنات کی رگوں میں نئی زندگی عطا کی، روزگار تازے عین فرید، اور دنیا کو ایک ایسا دین دیا، ایک ایسا دین کہ جس کے بعد اللہ نے دین دینے ہی ختم کر دیے، آخری دین. اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مریم کو تو فقط عیسیٰ کی وجہ سے عزت ملی، لیکن فاطمہ کو 3 جہت سے. پہلی جہت والد کی بیان کی، اور اس کے بعد علامہ اقبال اب دوسری نسبت بیان کر رہے ہیں. توجہ چاہوں گا. فرماتے ہیں بانو آن تاجدار حل عطا. صرف فاطمہ کا باپ سید الانبیاء نہیں تھا، فاطمہ جس کی زوجہ تھی یہ وہ ہے کہ جس پہ اللہ نے حل عطا اتاری، جس پہ پروردگار نے قرآنی آیات نازل کی. وہ کون ہے؟ پھر آگے لکھتے ہیں مرتضی مشکل کشا شیر خدا. علی کون ہے؟ علی وہ ہے کہ جس پہ خدا راضی ہے. علی کون ہے؟ جو لوگوں کی مشکلات میں مشکل کشا ہے. علی کون ہے؟ جو دشمنان خدا کے مد مقابل شیر خدا. اور اس کے بعد علامہ اقبال لکھتے ہیں، کہتے ہیں پادشاہ و کلبہ ایوان او. یہ ایسا دنیا کا بادشاہ تھا کہ جس کی چھوٹی سی کوٹھڑی تھی، چھوٹا سا گھر تھا. بادشاہ لوگ تو بڑے بڑے محل بناتے ہیں نا، جنہوں نے لوگوں کے جسموں پہ حکومت کرنی ہوتی ہے وہ محل بناتے ہیں، لیکن جنہوں نے لوگوں کے دلوں اور روحوں پہ حکومت کرنی ہوتی ہے وہ جھوپڑی میں بھی بیٹھے تو وہ بادشاہ. علی کون سا بادشاہ ہے؟ کہتے ہیں یک حسام و یک ذرہ سامان ہو. علی وہ بادشاہ ہے کہ جس کے پاس پوری دنیا سے ایک ذرہ تھی اور ایک تلوار تھی. یہ تو ہماری روایات میں بھی آتا ہے کہ مولا جب ان کو خلافت ملی
امام جب کوفہ میں تشریف لائے تو انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے کہا، اے لوگو دیکھ لو، مجھے آپ لوگوں نے اتنی بڑی سلطنت کا حاکم بنایا ہے، جو عرب اور عجم پر بہت بڑی سلطنت، میرے پاس ایک چادر ہے، ایک تلوار ہے اور ایک ذرہ ہے، یہ چند چیزیں ہیں، دیکھ لو، جب یہ حکومت مجھ سے لوگے یا میں دنیا سے جاؤں گا، اگر اس کے علاوہ کوئی چیز علی کے پاس دیکھو، سمجھنا علی نے تم سے خیانت کی ہے۔ یہ وہ بادشاہ کہ جسے دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں، جس نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں، لیکن ایسا بادشاہ ہے کہ جسے دنیا ہمیشہ یاد کرتی ہے، جو دلوں کا بادشاہ ہے۔ 2 نسبتیں بیان ہوئیں، اور تیسری نسبت جناب علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ وہ ہیں کہ مادر آن مرکز پرکار عشق۔ کون فاطمہ؟ کہ کائنات میں وہ ذات جو عشق الہی کا مرکز بنی حسین، اس کی ماں فاطمہ ہے۔ مادر آن کاروان سالار عشق، فقط حسین نہیں تھے مرکز عشق، بلکہ مولا حسین نے فقط خود تنہا اللہ سے عشق نہیں کیا، بلکہ عشق کا قافلہ لے کے چلے، جس میں ہر شخص خدا کا عاشق تھا، جس نے عشق کے رنگ ہی بدل دیے۔ دنیا میں آج تک حسین جیسا عاشق الہی نہیں دیکھا۔ یہاں مولا حسین کا ذکر کرتے ہیں اور اگلے شعر میں کہتے ہیں، آن یکی کہ شمع شبستان حرم۔ ایک تو حسین ہے کہ جو قافلہ عشق کا سالار تھا، اور ایک وہ ہے کہ جو رسول اللہ کے حرم کے پاس چراغ ہدایت بنا۔ کون؟ مولا حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ حافظ جمیعت خیر الامم، کہ جس نے مسلمانوں کے بکھرے ہوئے لوگوں کو، بکھرے ہوئے گروہوں کو دوبارہ اکٹھا کر دیا۔ اب یہاں تک جناب اقبال رحمت اللہ بی بی فاطمہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں، بی بی مریم پر 3 جہت سے۔ اس کے بعد البتہ یہ اشعار تو زیادہ ہیں، میں صرف ایک ٹکڑا اور آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ ایک مقام ایسا ہے اس غزل میں، یہ جو نظم ہے اس کے اندر، کہ جناب اقبال آخر میں جا کے اپنی عقیدت کا عروج بیان کرتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر کوئی جملے ہو سکتے ہیں جو اقبال نے اب بیان کیے۔ اقبال جب بی بی فاطمہ کی عظمت میں غرق ہوتے ہیں، محو ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، میں کیا کروں اقبال، تیرے پاؤں میں دین نے زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں، پاس فرمان جناب مصطفیٰ ہست، اور مجھے نبی کے فرمان کا حیا بھی ہے، چونکہ پیغمبر نے ہمیں کہا ہے کہ مسلمان یہ ہوتا ہے، نبی کی سنت کو دیکھتا ہوں، اور دین حق نے میرے پاؤں میں جو زنجیریں ڈالی ہیں اس کو دیکھتا ہوں۔ اگر یہ نہ ہوتی ورنہ گردے تربتش گردید میں، اے فاطمہ تیرا وہ مقام ہے کہ میں صرف تیری ہی قبر کا طواف کرتا، تیری قبر کا طواف کرتا۔ لوگ تو جاتے ہیں نا کعبہ کا طواف کرنے، اقبال کہتے ہیں میں پھر کعبہ کا طواف کرنے نہ جاتا، فاطمہ میں تیری قبر کو اپنے لیے کعبہ قرار دیتا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں سجدہ برخا کے او پاشید میں، صرف تیری قبر کا طواف نہ کرتا بلکہ تیری قبر کی تربت پر اقبال ساری عمر سجدے کرتا۔ یہ عظمت ہے میری بیوی کی۔ اس لیے تو آپ دیکھیں مولا امام زمان اجل اللہ فرج الشریف، صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، فرماتے ہیں کہ میں مہدی کے لیے اگر کوئی ذات نمونہ عمل ہے تو فاطمہ۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر 4 ایسے مقام بیان کیے جو سب انسانوں سے بلند ترین مقام ہے۔ آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 دیکھیں، اس میں پروردگار 4 بلند ترین مقام دنیا کے بیان کر رہا ہے۔ پروردگار کیا بیان کر رہا ہے؟
من یطع اللہ والرسول، جو اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی، یعنی سچی مچی اطاعت، نام کے مطیع نہیں، سچی اطاعت، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ ان کو کچھ ایسی ہستیوں کے ہمراہ کرے گا روز محشر کہ جن پر خدا کی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ وہ ہستیاں کون ہیں؟ اس کے بعد اس آیت میں اللہ 4 مقام کا ذکر کرتا ہے۔ من النبیین، ایک مقام کون سا ہے؟ نبیوں کا۔ والصدیقین، دوسرا مقام صدیقین کا۔ والشہداء، تیسرا مقام شہداء کا۔ والصالحین، اور چوتھا مقام صالحین۔ یعنی پروردگار نے نوع بشر میں 4 بلند ترین مقام بیان کیے۔ پہلا مقام بلند ترین کہ جسے اللہ اپنی وحی کے لیے منتخب کرتا ہے، وہ کون ہے؟ نبیین، انبیاء۔ اس کے بعد دوسرا مقام کون سا ہے؟ صدیقین۔ صدیقین کون لوگ ہیں؟ روایات بتاتی ہیں کہ نبیوں کے بعد جتنے نبیوں کے اوصیاء اور اولیاء ہیں کہ جن کو اللہ نے نبیوں کی طرح صاحب معجزات، صاحب کرامات قرار دیا اور نبیوں کی طرح لوگوں کا ہادی قرار دیا، انہیں صدیقین کہتے ہیں۔ یہ دوسرا مقام صدیقین کا۔ اور تیسرا مقام آیت کہہ رہی ہے شہداء، جو دنیا میں اللہ کی عبودیت کی گواہی دیتے ہوئے خدا کی راہ میں شربت شہادت پیتے ہوئے چلے گئے، یہ تیسرا مقام ہے۔ اور چوتھا مقام صالح، یہ بلند ترین مقام ہے، 4 مقام۔ اور عجیب بات ہے، ہمارے ساتھ میں مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، کہ بی بی زہرا کا مقام کیا ہے؟ آپ کی مادر زہرا کا مقام کیا ہے؟ فرمایا ان فاطمہ الصدیقہ والشہیدہ، فرماتے ہیں کہ ہماری مادر فاطمہ، اس قرآن کے اندر جو سب سے بلند مقام بیان ہوئے ہیں، نبی کے بعد 2 بڑے مقام ہیں، ایک صدیق کا، ایک شہید کا۔ یہ دونوں مقام پر ہماری ماں زہرا فائز ہے، وہ صدیقہ بھی ہے اور شہیدہ بھی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں بی بی کے القاب میں سے ایک اہم ترین جو لقب تھا، وہ لقب کیا ہے؟ صدیقہ۔ بی بی کا لقب صدیقہ ہے۔ البتہ کچھ اور مکتب والوں نے یہ لقب چرایا ہے، اصل میں اس لقب کی مالکہ بی بی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت زہرا کی شادی کے وقت بڑا مسئلہ پیدا ہوا تھا۔ بڑے بڑے لوگوں نے، روسائے عرب نے، جن کو اپنی دولت پہ، عبادت پہ، اپنی نسبتوں پہ بڑا ناز تھا، بڑے بڑے رشتے بھیجے، لیکن پروردگار نے صدیقہ کے لیے شرط رکھی کہ اس کے ساتھ وہی شادی کرے گا جو اس کا کف ہوگا۔ صدیقہ کا کف صدیق ہوتا ہے، اور وہ کون تھے؟ وہ ہستی تھے جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ انا الصدیق الاکبر علی ابن ابی طالب۔ کائنات میں اللہ نے فاطمہ کے لیے جو کہ صدیقہ ہے، ان کے لیے صدیق اکبر کو انتخاب کیا، اور وہ کون تھے؟ مولا کائنات۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام صادق صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد تشریف فرما تھے، بات چل پڑی بی بی دو عالم کی شہادت کی اور ان کے غسل کی۔ کسی نے سوال کیا کہ اے فرزند رسول، ہم نے سنا ہے کہ آپ کی مادر زہرا کو غسل ان کے شوہر مولا علی نے دیا ہے، یہ بات درست ہے؟ فرمایا ہاں یہ درست ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہو کہ شوہر کیوں غسل دے رہا ہے؟ خواتین نے، خاتون غسل دے، آیا مدینے میں خواتین نہیں تھی؟ اسے بڑا عجیب لگا۔ فرمایا عجیب بات نہیں ہے، ہماری ماں زہرا صدیقہ تھی، اور صدیقہ کو صدیق ہی غسل دے سکتا تھا۔ فرمایا کوئی عجیب بات نہیں، جو ہستی صدیقہ ہو اسے صدیق غسل دے۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہو
کہ مولوی صاحب آپ صدیق صدیقہ کہہ رہے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے؟ میں صرف تھوڑی سی وضاحت کروں گا اور آگے گزر جاتا ہوں۔ ایک صادق ہوتا ہے، ایک صدیق ہوتا ہے۔ صادق اور صدیق میں فرق کیا ہے؟ صادق وہ ہے، یہ البتہ اہل علم اہل ادب کہتے ہیں، صادق وہ ہے کہ جو قول و فعل میں سچا ہو، کہ جس کا فعل اس کے قول کے مطابق ہو، اسے کہتے ہیں صادق۔ انسانوں کی شرعی جو تکلیف ہے، شرعی ذمہ داری ہے اخلاقی اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ وہ صادق ہوں، یعنی اگر کوئی حرف کہتے ہوں تو اس پر عمل کریں، اس حرف کے ساتھ وفا کریں، اپنے قول کو پورا کریں۔ اب ذہن میں کیا سوچ رہا ہے وہ مسئلہ نہیں۔ اللہ برے ارادوں کی، بری نیتوں کی، اللہ تعالیٰ نہ کوئی جزا سزا، ہو سکتا ہے اچھی نیت کی جزا مل جائے، لیکن بری نیت کی کوئی، ذہنوں میں برے خیال، برے ارادے، اس کو اللہ نے معاف کر دیا۔ بس صادق وہ ہے کہ جس کا ظاہری طور پر قول فعل کے مطابق ہو۔ اب وہ اندر جو مرضی سوچے، مثلا آپ نے کسی سے وعدہ کیا، آپ اسے پورا کر رہے ہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں ظاہر میں لوگوں کو اس پر عمل کر کے بھی، اب اندر میں آپ کیسے ہیں؟ صادق اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اللہ انسانوں سے یہی چاہتا ہے کہ آپ حد عقل صادق بنیں۔ جیسے کہتے ہیں مولا امام صادق صلوات اللہ علیہ، صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد، ان کی خدمت میں کوئی شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے فلاں جگہ پر آپ کے ماننے والے دیکھے ہیں، تو جیسے تعریف کرتے ہیں، جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں جی فلاں جگہ پر کچھ شیعہ ہیں جو بڑے عزادار ہیں، جو بڑے موالی ہیں۔ اس نے آ کے مولا کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے فلاں جگہ پر آپ کے شیعہ دیکھے، بڑے آپ کے چاہنے والے، تعریفیں کی۔ میرے مولا نے صرف پوچھا، کہا باقی چیزوں کو چھوڑو، مجھے یہ بتا وہ صادق ہیں یا نہیں؟ دو چیزیں پوچھی۔ فرمایا جب کسی سے بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، اور اگر کسی سے کوئی معاملہ کرتے ہیں تو معاملے کے اندر امین ہیں یا نہیں؟ اگر یہ دو چیزیں ہیں تو وہ ہمارے شیعہ ہیں، اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو وہ ہمارے محب ہیں، شیعہ نہیں ہے۔ شیعہ کا مقام بہت بلند ہے۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ چھٹے مولا کی نگاہ میں، کہ جس کے اندر ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ، محبت کے ساتھ، عزاداری کے ساتھ، یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، زیارت ہے، سارے مسائل کے ساتھ ساتھ دو چیزیں ہونا ضروری ہیں، کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے، ایک یہ نشانی ہے شیعہ کی، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جب ہم کسی سے معاملہ کرتے ہیں، پیسوں کا معاملہ، اس میں خیانت نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں اگر یہ دو چیزیں ہیں وہ ہمارا شیعہ ہے، وہ صادق ہو اور امین ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو وہ ہمارا محب ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ عربی زبان میں صادق کسے کہتے ہیں؟ جو جھوٹ نہ بولے، اس کی بات اس کے عمل کے مطابق ہو۔ لیکن صدیق کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں صدیق اصل میں صیغہ مبالغہ ہے صادق کا، یعنی صدیق ایک بلند تر مقام ہے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ کہ جو صرف ظاہر میں سچا نہ ہو، اپنی نیت، اپنے باطن، اپنی روح، اپنے قلب میں بھی سچا ہو، کہ جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو، اسے کہتے ہیں صدیق۔ صدیق کا مقام بہت بلند ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ مقام صدیق پر صرف اولیاء، صرف نبیوں کے جانشین فائز ہوتے تھے، کیونکہ نبیوں کے جانشینوں کے اندر عصمت ہوتی تھی، اور عصمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہو۔ اگر اس کا ظاہر خیر ہے تو باطن بھی خیر ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ امام زمان اجل اللہ فرج اور شریف، صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ چونکہ شب بدھ بھی ہے، یہ رات ان کی بھی ہے، میں بی بی کا ذکر کے ساتھ ساتھ ان کا ذکر بھی آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ ایک شخص نے امام وقت سے، کہ جن کی ہم امت سے ہیں، یہی سوال کیا
یہ سوال کب کیا؟ جب 11ویں آقا کا زمانہ تھا، 11ویں مولا کا زمانہ تھا، امام بھی حالت طفل تھی، بچپن کا عالم تھا۔ 11ویں آقا کے ساتھ ہمارے وقت کے مولا بچپن کا عالم ہے، تشریف فرما ہے۔ ایک شخص آیا قم سے، بہت بڑا فقیہ تھا، سعد بن عبداللہ الشری قمی، اس کی قبر بھی قم میں ہے۔ یہ یہاں سے گیا 11ویں مولا کی خدمت میں، اس نے وہاں جا کے ایک سوال کیا۔ اس نے کہا آقا مجھے یہ بتائیں کیوں شرط رکھی ہے کہ اماموں کو اللہ ہی صرف بناتا ہے، انسان اپنے لیے امام کیوں شرط رکھی ہے؟ مجھ سے ایک سنی فقیہ کا، ایک سنی مجتہد کا مناظرہ ہوا، اس نے کہا مجھے ثابت کرو، کوئی دلیل لے کے آؤ، یہ کیا آپ شیعوں نے شرط رکھی ہے؟ مولا مجھے بتائیں، کوئی اس دلیل دے۔ میں تو بہت دلیلیں دے چکا ہوں لیکن وہ نہیں مان رہا، وہ ہر ایک کی تعویل کرتا ہے۔ تو 11ویں آقا نے فرمایا یہ سوال میرے لخت جگر سے پوچھو، میرے مہدی سے پوچھو۔ امام مہدی علیہ السلام کی چند سال سے زیادہ عمر مبارک نہیں تھی، تو وقت کے فقیہ نے، اس لیے کہتے ہیں امام امام ہے، فقیہ فقیہ ہے۔ بعض لوگ، میں حیران تھا، چند دن پہلے ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، اس نے کہا جی فقہا کے ہوتے ہوئے حضرت آیت اللہ فلاں حضرت، امام کی تو ضرورت نہیں ہے، ہمارے مسائل تو حل ہو رہے ہیں۔ انہیں کیا پتا تمہارے مسئلے فقہا حل کرتے ہیں، فقہا کے مسئلے کون حل کرتا ہے؟ اب اسے کیا پتا۔ فقیہ وقت آیا، کہنے لگا کہ جی مولا آپ بتائیں اللہ نے کیوں، چلو نبی کو تو اللہ انتخاب کرے، اب امام کو بھی اللہ، تو امام وقت کا جواب سنیں۔ یہ ہمارے مولا کا، یہ وہی بحث ہے، صدیق کی عصمت کی بحث ہے، اس بحث سے ربط ہے، اس لیے میرے ذہن میں آیا۔ میرے مولا نے فرمایا تو نے جس کو امام بنانا ہے آیا وہ مصلح ہونا چاہیے، تیری اصلاح کرنے والا ہونا چاہیے، تجھے جنت تک لے جانے والا ہونا چاہیے، یا تیرا دین تباہ کرنے والا اور تجھے جہنم تک لے جانے والا؟ اس نے کہا نہیں آقا، مصلح، امام مصلح۔ اس وقت میرے مولا نے کہا اے فقیہ مجھے بتا، جو شخص ظاہر میں مصلح نظر آ رہا ہے، تیرے پاس کیا ضمانت ہے کہ وہ باطن میں بھی مصلح ہے؟ کوئی ضمانت ہے؟ آیا تو قسم کھا سکتا ہے کہ میں جس کو امام بنا رہا ہوں ظاہر میں ٹھیک دیکھ کر، یہ اسی طرح ٹھیک رہے گا، اسی طرح ٹھیک رہے گا اور مجھے ٹھیک راستوں پر لے کے چلے گا، کوئی ضمانت ہے؟ اس نے کہا ضمانت تو نہیں ہے، انسان کے بدلتے کا پتہ لگتا۔ کہا اسی لیے عصمت شرط ہے، اور عصمت کیا ہے کہ جس طرح کا ظاہر ہو اسی طرح کا باطن ہو، اور اس کو سوائے خدا کے کوئی نہیں دیکھتا، اس لیے خدا ہی نبیوں کو ہمارے لیے ہادی بناتا ہے اور اماموں کو بھی خدا ہی منتخب کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس صدیق یا صدیقہ کون ہے؟ جو معصوم ہو، مقام عصمت ہے، اور بی بی کا مقام عصمت، عصمت کے بھی درجے ہیں، عصمت کلیہ مشقت ہے، ذو درجہ ہے، ذو مراتب ہے۔ بی بی کس مقام پر تھی؟ عصمت اللہ الکبریٰ، بی بی کے لیے جو فرامین ہیں ائمہ کے، عصمت کے اندر عصمت کبریٰ کے مقام پر تھی۔ مجھے یاد ہے میں آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی حافظہ اللہ، خدا ان کو سلامتی دے، طول عمر دے، ان کا ایک کلپ سن رہا تھا، اس میں وہ تشریح کر رہے تھے کہ بی بی فاطمہ جو ہے ان کا مقام عصمت کوئی عام مقام عصمت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جو اوصیاء کا مقام ہے، جو اولیاء کا مقام ہے وہی فاطمہ کا مقام ہے، نہیں، بلکہ انہوں نے جو اصطلاح استعمال کی، فرمایا یہ عصمت نہیں ہے، فوق عصمت ہے، صرف عصمت نہیں ہے، فرمایا فوق عصمت ہے۔ اب نیچے چونکہ طالب علم تھے، علماء تھے، سارے حیران ہو گئے یہ فوق عصمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں دلیل دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا عصمت وہ ہوتی ہے کہ جس میں شخص اللہ کے غضب پر غضبناک ہو اور خدا کی رضا پہ راضی ہو، اسے کہتے ہیں عصمت۔
عصمت کیا ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو مشیت پروردگار کے تابع کر دے. جہاں خدا راضی یہ بھی وہاں راضی، اور جہاں خدا ناراضی یہ بھی وہاں ناراض. عصمت یہ ہے. اس لیے ہم عصمت کی جو تشریح کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ جو شخص عصمت رکھتا ہے وہ مشیت پروردگار میں غرق ہے، وہ مشیت پروردگار کے تابع ہے، وہ وہی دیکھتا ہے جو خدا دیکھتا ہے، وہ وہیں پہ راضی ہوتا ہے جہاں خدا راضی ہوتا ہے. تو آیت اللہ وحید فرما رہے تھے یہ عصمت ہے. لیکن فاطمہ کا مقام صرف یہ نہیں تھا، بلکہ فاطمہ اس مقام پہ پہنچ چکی تھی کہ اب صرف فاطمہ اللہ کی مشیت کو نہیں دیکھتی تھی، خدا بھی فاطمہ کی مشیت کو دیکھتا تھا. جہاں فاطمہ راضی وہاں خدا راضی، اور جہاں فاطمہ ناراض وہاں خدا ناراض. یہ فوق عصمت ہے. یعنی اس کے اندر بھی درجے ہیں کہ انسان معصومین کے اندر بھی درجے ہیں. جو حجج اللہ ہے علی الناس، نحن حجج اللہ علی الناس. اللہ نے ہم کو لوگوں پر حجت بنا کے بھیجا، لیکن ہماری ماں زہرا کو ہم اماموں پر اللہ نے حجت بنا کر بھیجا. چونکہ یہ فوق عصمت پر تھی. ایک ایسا مقام تھا کہ جس مقام پر ہمارے ائمہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو تابع قرار دیتے تھے حضرت زہرا کے. آج میں ایک جگہ پہ موجود تھا، وہاں سوال ہو رہا تھا کہ یہ جو کہا گیا کہ بی بی ہم پر حجت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ائمہ جو ہیں وہ بی بی کی ذات کو اپنے لیے اسوہ قرار دے رہے ہیں. ہمارے ائمہ جو ہیں وہ بی بی سے فیض لے رہے ہیں. بلکہ ہمارے ائمہ کے پاس جو علم کے منابع تھے کہ جس کو دیکھ کر ہمارے امام لوگوں کے لیے مسئلے بیان کرتے تھے، اس میں سے ایک مصحف فاطمہ بھی تھا. اس میں ایک کتاب جہاں اب کتاب الجامع علی تھی وہاں مصحف فاطمہ بھی تھا. یہ منابع علم تھے. ائمہ جو ہیں وہ بی بی زہرا سے ہر وقت فائدہ لیتے تھے. ہمارے پاس ایسی احادیث ہیں کہ لوگوں نے کوئی بات پوچھی، میرے مولا نے کہا میں ابھی آتا ہوں، پھر کہا رأیت فی المصحف، میں نے مصحف میں دیکھا ہے اور یہ لکھا ہوا ہے. مصحف کیا ہے؟ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ یہ پروردگار کی بی بی زہرا سے وہ کلام ہے جو نبی کے بغیر تھی. اسے کہتے ہیں مصحف فاطمہ. اللہ نے بی بی زہرا کو کوئی عجیب استثناء عطا کیے ہیں. آج تک پوری دنیا کے اندر کسی خاتون کو چاہے وہ جس مقام کی ہو یہ استثناء حاصل نہیں ہوا جو بی بی زہرا کو حاصل ہوا. کون سا استثناء؟ کہ پروردگار نے اگرچہ جبرائیل کو بھیجا تھا بی بی مریم کے پاس، وہاں صرف خبر دی تھی کہ تجھے عیسیٰ عطا ہوگا، یا ایک دفعہ کہا تھا کہ اے مریم یہ جگہ پاک ہے، اس جگہ سے نکلو. لیکن زہرا وہ ہستی ہیں کہ جن کے پاس جبرائیل اتنی دفعہ آئے اور اللہ کے اتنے پیغامات آئے کہ جن کو بعد میں مولا علی نے لکھا تو وہ کتاب المصحف بن گئے، کہ جس کے اندر علم کے خزانے، جس کے اندر تا قیامت آنے والی خبریں ہیں، جس کے اندر بی بی کی نسل سے آنے والے اماموں کی خبریں ہیں، ان کے دور میں کیا حالات ہوں گے. مصحف فاطمہ ایک موضوع ہے، اس کی اپنی ایک فہرست ہے، انشاءاللہ کبھی ہوا بیان کروں گا. 3 چیزیں ہیں جو بی بی کو خصوصی طور پر عطا ہوئی پروردگار کی طرف سے. ایک کتاب مصحف ہے، ایک لوح فاطمہ ہے. یہ اب احادیث اور روایت میں ہمارے علماء طلاب دینی سے پڑھیں، مخصوص ایک لوح جو اللہ نے صرف بی بی فاطمہ کے لیے بھیجی، اسے لکھا جاتا ہے لوح فاطمہ، جس کے اندر مستقبل کی خبریں ہیں، جس کے اندر بی بی کی نسل سے آنے والے ائمہ کی خبریں ہیں، اور بالخصوص امام مہدی کی بشارتیں ہیں. اسے کہتے ہیں لوح فاطمہ. اور یہ کب بی بی کو عطا ہوئی؟ جب پروردگار نے سید الشہداء بی بی کو عطا کیا، جب حسین عطا کیے اس وقت اللہ نے بی بی فاطمہ کو ایک تحفہ بھیجا جس سے لوح فاطمہ کہتے ہیں. اور تیسری چیز جو خصوصی طور پر بی بی دو عالم کو حاصل ہوئی وہ تسبیح فاطمہ زہرا، خصوصی عطا. چھٹے مولا سے سوال ہوا کہ اس تسبیح زہرا کا کیا مقام ہے؟
میرے مولا نے کتنا خوبصورت جواب دیا. فرماتے ہیں کہ میں امام صادق جو ہوں، میرے لیے 1000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے اپنی مادر زہرا کی تسبیح پڑھنا. یعنی یہ چھوٹے مولا کا فرمان ہے. کہتے ہیں 1000 رکعت نماز کا وہ ثواب نہیں ہے جو تسبیح فاطمہ زہرا کی طرف، اس کی تلاوت کا ثواب، اس کی تلاوت کا ثواب. عرض خدمت ہے کہ یہ جو تسبیح جو عطا ہوئی، اس کی بھی اپنی ایک داستان ہے. بی بی نے کوئی ایسی عبادت کی پروردگار کی کہ اللہ نے بی بی کے مقام عبودیت کو دیکھتے ہوئے اسے تسبیح عطا کی. وہ تسبیح کہ جو ایک دفعہ پڑھی جائے 1000 رکعت سے بھی افضل عبادت کا ثواب ہے. میں عرض کروں گا 8ویں مولا کثرت سے عبادت کرتے تھے شب و روز. چونکہ ہم اس وقت 8ویں مولا کی مملکت میں ہیں، صرف ان کا ذکر، بہت عبادت کرتے تھے. ان کے بھائیوں نے پوچھا 8ویں مولا امام رضا علیہ السلام سے، اتنی کثرت سے آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ وہی جملہ ہے جو جملہ مولا امام زمان کا میں نے اپنا موضوع سخنرانی قرار دیا کہ مولا نے فرمایا کہ اِنَّ لِي فِي ابنۃ رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میں زہرا کے سیرت پہ چلتا ہوا وہی جملہ جو ہے کہ جس طرح مہدی کو اپنی زندگی میں زہرا نمونہ عمل ہے، 8ویں مولا نے بھی یہی فرمایا. انہوں نے بھی یہ فرمایا، انہوں نے بھی اپنی مادر زہرا کا حوالہ دیا. بھائیوں نے آگے سے کہا کہ ہم تو زہرا کی اولاد ہیں، ہم تو سارے بہشتی ہیں، ہمیں اتنی عبادتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس وقت مولا نے فرمایا کہ وہ جو رات کو محراب میں کھڑی ہوتی تھی اور صبح تک عبادت کرتی تھی محراب کے اندر، اللہ نے جتنے مقام دیے تھے اس لیے دیے تھے کہ زہرا نے بھی خدا کی کنیز بننے کا حق ادا کیا تھا. اللہ کی کنیز بننے کا حق ادا کیا تھا. ہم نے اپنی ماں سے جو چیز سیکھی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس خدا کی عبادت کریں جس خدا کی عبادت کرتے کرتے زہرا نہیں کرتی. میرے عزیزو، میرے بزرگوں، واجب الاحترام علماء کرام، میں بس چند جملے آپ کی خدمت میں صرف ایک اپنی عقیدت کا اظہار ہے، ورنہ ہم کہاں اور ان ہستیوں کا ذکر کہاں. بس میں آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو فاطمی شیعہ بننے کی توفیق دے. ہمارے اماموں کو فخر ہوتا تھا کہ ہم سب فاطمی ہیں، ہم سب زہرا کی اولاد ہیں. بی بی کی 2 طرح کی اولاد ہے، ایک نسبی اولاد ہے، یہی سادات، اللہ ان کی عمریں دراز کرے، اور ایک بی بی کی روحانی اولاد ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ شیعہ ہے جو بی بی کی سیرت یا بی بی کی نسل سے آنے والے ائمہ ہدی کی سیرت پہ چل رہے ہیں. کہتے ہیں کہ امام وقت بھی فاطمی شیعوں کے انتظار میں ہے، چونکہ انہوں نے اپنی حکومت کا نام بھی دولت الزہرا رکھنا ہے. انہوں نے کیوں دولت الزہرا رکھنا ہے اپنی حکومت کا نام؟ چونکہ اس حکومت کو قائم کرنے والے وہ شیعہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اماموں کی طرح بی بی زہرا کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیا، مشعل راہ قرار دیا. بی بی نے ہمیں بتایا. میں اب چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں صرف ایک اشارہ کروں گا. بی بی سے ہم کیا سیکھیں؟ ایک چیز جو ہم نے بی بی سے سیکھنی ہے وہ نصرت ہے زمانے کے امام. ہماری بی بی کا سب سے بڑا بہت بڑا کارنامہ جو تھا وہ کیا تھا کہ بی بی نے اس وقت امام وقت کی نصرت کی جب سب نے امام وقت کو چھوڑ دیا تھا. اس وقت بی بی ناصرہ بن کے اتری میدان عمل میں، اور اس نصرت کے میدان میں کیا کیا تکلیفیں نہیں سہی، کیا کیا تکلیفیں نہیں جھیلی بی بی نے. یہ مشہور جملہ ہے، میں بس یہ روایت آخری سنا کے اپنا موضوع ختم کر رہا ہوں. کسی نے پوچھا بی بی زہرا سے کہ آپ کیوں آتی ہیں علی کی بیعت مانگنے کے لیے، علی کیوں نہیں آتے؟ وہ خود آئے. فرمایا تم نہیں جانتے مثل الامام مثل الکعبہ، امام کا مقام کعبے کی مانند ہوتا ہے. اذ تؤتی لا تأتی، کعبہ خود نہیں چل کے آتا، کعبے کے پاس جایا جاتا ہے.
امام کے پاس جایا جاتا ہے، امام تک پہنچا جاتا ہے۔ اس لیے معرفت امام واجب ہے۔ معرفت امام یہی ہے کہ ڈھونڈو تعلیمات میں، اپنے افکار میں، اپنے روح میں، اپنے عمل میں اپنے مولا کی شناخت پیدا کرو، ان کے خیمہ معرفت تک پہنچو، ان کی قربت کو حاصل کرو، ان کے مشن میں ان کے ہمراہ بنو، ان کے ہم قدم بنو۔ اس لیے کہتے ہیں مہدی کے جو ہمراہی ہوں گے وہ سارے کے سارے فاطمی شیعہ ہیں۔ وہ کون ہے کہ جنہوں نے بی بی فاطمہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے زمانے کی علی کی ہمراہی کی ہوگی، اس کی معرفت پیدا کی ہوگی، اس کے ہم قدم ہوں گے، اس کی راہ میں شربت شہادت نوش کریں گے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ ہماری روایات میں ہے کہ امام زمان کو اللہ تعالیٰ جو خاص ناصر عطا کرے گا، خاص ناصر، جن کی اگر کوئی شباہت ہے تو وہ شہداء کربلا کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی شباہت ہے شہداء کربلا کے ساتھ ہے۔ یہ وہ ہوں گے کہ ان کے اوصاف ہمارے امام معصوم بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ ہوں گے کہ جو مہدی کی ہمراہی میں اپنی جانیں دیں گے، شربت شہادت پئیں گے، اپنی اولاد دیں گے، اپنی زندگی دیں گے، لیکن اس بات پر نہ پشیمان ہوں گے اور نہ فخر کریں گے، فخر بھی نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ انہی کا تھا، انہی کے قدموں میں قربان کرنے کے لیے۔ یہ عصمت جو ہے وہ مولا کے ناصروں کو ملے گی، اور اللہ ہم سب کو وہ زمانہ دکھائے، ہم بھی اپنے زمانے کے امام کے ناصروں میں سے یا ان ناصروں کے خدمت گزاروں میں سے کلام۔ ایام فاطمیہ ہیں میرے عزیزو، میں بس ایک دو جملے مصائب کے پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایام فاطمیہ ہیں، آج کل تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا، اعلان ہو جاتا ہے ایام فاطمیہ کا۔ پہلے اس طرح اعلان نہیں ہوتے تھے، پہلے اس طرح نہ پرچم لگتے تھے نہ کوئی بینر لگتے تھے۔ کہتے ہیں ایک مولا، 8ویں مولا کا ایک صحابی پہنچا کہاں؟ 8ویں مولا کی خدمت میں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مولا آخری وقت کہ تیرے مسلمانوں نے، تیری امت نے علی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اور دوسری بات یہ بھی بتانا اے محمد میں شرمندہ ہوں، جس طرح تو نے فاطمہ دی تھی اس طرح واپس نہیں آ رہی۔